اور ضلع پشین کے امیر محترم اور صوبائی نائب امیر صاحبزادہ مولانا کمال الدین صاحب اور ہر دل عزیز شخصیت صوبائی ناظم عمومی حضرت مولانا آغا محمود شاہ صاحب، حضرت مولانا محمد آغا صاحب، حضرت مولانا عطا اللہ آغا صاحب، حضرت مولانا امین اللہ صاحب، حضرت مولانا احسان اللہ صاحب اور حضرت مولانا فضل الرحمن آزاد صاحب اور ان کے دیگر جتنے بھی رفقائے کار ہیں، ان کو ہم سر دست صد سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے نامساعد حالات میں اس اجتماع کا بندوبست کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ضلع پشین حضرت قائد محترم کا حلقہ ایسے نہیں بناتا. یہاں پہ جمعیت کے جیالے موجود ہے. ہم ضلع پشین کے ہر کارکن کو بصد ادب و احترام صد سلام پیش کرتے ہیں. جمعیت علماء اسلام ضلع پشین اور تحصیل پشین کے زیر اہتمام تحفظ دینی مدارس و حقوق بلوچستان کے عنوان سے منعقدہ اس عظیم الشان کانفرنس میں شریک عوام کا یہ ٹاٹے مارتا ہوا سمندر مدارس دینیہ اور حقوق بلوچستان کے حوالے سے حکومت کی غلط پالیسیوں کے خلاف ایک واضح ریفرینڈم ہے. حکومت نوشتہ دیوار پڑھ کر اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کر کے اس لیے کہ یہی ہے وقت کی پکار. حکومت کی غلط پالیسی اور غلامانہ ذہنیت کی وجہ سے آج پورا بلوچستان جل رہا ہے. یہاں نہ زندہ آباد والے محفوظ ہے اور نہ مرد آباد والے محفوظ ہے، نہ کاروباری طبقہ محفوظ ہے اور نہ بے روزگار افراد اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں. امن کے متلاشی لوگ بھی پریشان ہیں اور قانون کا احترام کرنے والے بھی پریشان ہیں. اور اسی کے اوپر بس نہیں ہے، کانفرنس نے اور کانفرنس کے شرکاء نے جو مدعا یہاں پر لایا ہے وہ انتہائی اہم ہے. وہ ہے اپنی مدد آپ کے تحت چلنے والے دینی مدارس نہ صرف یہ کہ امن کے گہوارے ہیں بلکہ میٹرک تک مفت عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ مکمل دینی تعلیم بھی فراہم کرتے ہیں. لیکن حکومت کی غلامانہ پالیسیوں کے باعث عرصہ دراز سے یہی امن کے گہوارے اور تعلیم کی آماجگاہیں اور یہی دانشگاہیں زیر عتاب ہے. حکومت دل کھول کر سنے کہ 40,000 مدارس اور ان مدارس میں بسنے والے 42 لاکھ طلباء کرام اور ان کو پڑھانے والے اور ہمارے 6 لاکھ مساجد میں امامت کرنے والے 18 لاکھ علماء کرام اور ان کے ساتھ فیملی کے 6 کروڑ وابستہ اہل خانہ کے افراد. اسے اگر کسی نے
بدنیتی کے ساتھ دینی مدارس کی طرف ہاتھ بھی بڑھایا تو ہم آئینی اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے بھرپور مقابلہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگر ہم آئینی اور قانونی دائرے میں مقابلے کے لیے تیار ہے تو برائے کرم ہاتھ اٹھا کر یہ ثابت کرے کہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب ادام اللہ ظلہ اور جمعیت کے ابابیل ہے۔ انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے مقابلہ کیا ہے، مدارس کو تحفظ فراہم کیا ہے ہمارے باپ دادے نے، اور آج بھی ہم تیار ہیں۔ تو آپ تیار ہیں دینی مدارس کے تحفظ کے حوالے سے انشاءاللہ؟ اور ہم آخر میں یہ ضرور عرض کرتے ہیں کہ حکومت بر صغیر کی 170 سالہ تاریخ کا مطالعہ کرے، اس حوالے سے ہمارے بازو آزمائے ہوئے ہیں۔ حکومت ہوش کے ناخن لے اور ان درویشوں کو چھیڑنے سے گریز کرے۔ آخر میں آپ سب حضرات کے ساتھ مل کر میں ان باطل قوتوں کے سامنے ایک نعرہ پیش کروں گا، آپ کی تائید چاہیے ہوگی اس میں انشاءاللہ العزیز۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم روک رہے ہیں باطل کو، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے۔ ہم روک رہے ہیں باطل کو، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے۔ یہ راستہ جنت جاتا ہے، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے۔ ہم ہے خاموش کہ برہم نہ ہو اس ملک کا نظام، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں طاقت فریاد نہیں ہے۔ کسی فرعون کو مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے، کسی دجال کو میں انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ اور آخر میں صوبائی جماعت کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں کہ ان کی قیادت نے ضلع پشین کو یہ عظیم اجتماع تحفے میں دیا۔ اللہ تبارک و تعالی سب ساتھیوں کے محنت کو شرف قبولیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ حضرت مولانا حافظ محمد یوسف صاحب سرپرست اعلیٰ جمعیت علماء اسلام بلوچستان تھے۔ یہ جو ساتھی کرسیاں لے کر جا رہے